میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ خبر تو وہی ہے جو آپ صبح سے سن رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق سربراہ ISI کورٹ مارشل کی کارروائی کوئی 15 مہینے چلی، 90 سے زائد سماعتیں ہوئیں اور آج فیصلہ سنا دیا گیا 14 سال قید بامشقت۔ 4 بنیادی الزامات بتائے جا رہے ہیں: سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانا۔ 40 دن کے اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ آخری جو اعلامیہ کے جو آخری 4-5 سطریں ہیں، بیسک فوکس جو ہے ہمارے پنڈتوں کا اس پہ زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا پہلے تو آپ بتا دینا کہ وہ ہیں کیا؟ وہ یہ ہیں کہ مجرم کے سیاسی کرداروں سے مل کر سیاسی ہنگامہ آرائی اور عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں سمیت چند دیگر معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ مثلا آج جو سزا ملی ہے اس سے ان معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے دیکھے جائیں گے یا دیکھے جا رہے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ معاملات ہیں کیا۔ جی یہ چیزیں ابھی کھلیں گی نا، ظاہر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈو وری ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ ہاں ایک پیرافریز کیا ہے فیض صاحب کا ہی ایک نیم تاریخی جملے کو۔ دیکھیں اب جب پہلا پیراگراف پڑھیں تو سب سے پہلے سب لوگوں کا ریاکشن آیا کہ اچھا تو جو سیاست میں انٹرفیرنس کی تھی، جو الیکشن میں انٹرفیرنس کی تھی، جو عدلیہ کے ساتھ انٹرفیرنس کی تھی، جو میڈیا کے ساتھ انٹرفیرنس، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، آپ کو اس پر پکڑا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایل کپون جو امریکہ کے شکاگو کے مشہور گینگسٹر تھے، کئی فلمیں بنی ہیں ان کے اوپر، انٹچیبلز وغیرہ وغیرہ، میں پوری لسٹ میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی ٹیکس ایویژن پہ ہی پکڑا تھا، حالانکہ ان کے کارنامے بہت بڑے، حالانکہ تو بھائی سر مطلب شکاگو کے مالک تھے، سر باس تھا، وہ باس تھا، بڑا بھائی تھا شکاگو کا۔ اینی وے تو ایسا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز کے بظاہر یہاں پہ ٹاپ سٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹاپ سٹی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہم آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن یہ جو اینڈنگ پیراگراف ہے نا یار، اس سے پتہ لگتا ہے کہ پارٹی ختم نہیں ہوئی، اسی جملے سے پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دس ول گو فارورڈ، اور کیونکہ ان کوہورٹس ود پولیٹیکل ایلیمنٹس، اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ مزدور کسان پارٹی کی بات نہیں ہو رائٹ، یہاں پر حقوق خلق پارٹی کی بھی نہیں ہو رہی، یہاں پر کلیئرلی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور جب ہم PTI کا بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے عمران خان، بانی PTI کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز تو میرا خیال ہے کہ ایک اوپن اینڈڈ رکھی ہے۔ اب دیکھیں 14 سال کی قید ہے، بامشقت ہوگی بے شک، لیکن یہ صرف کچھ چارجز پر ہے۔ ابھی وہ جو مزید سزاؤں کی، یا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر غداری یا بغاوت کا پر تک کیس آتا ہے، جس سے یہ انڈیکیشن مجھے مل رہی ہے جو آخری پیراگراف ہے کہ یہ چیزیں وہاں جا سکتی ہیں، تو پھر تو سزائے موت کی تلوار بھی آپ کے سر کے اوپر ہے، اور جب ایسی تلوار آپ کے سر کے اوپر ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ایک خالی پرچہ رکھا جاتا ہے عموماً، سر یہ دیتے ذرا سائن کر، ہاں کہ جی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کام اکیلے تو نہیں کیا تھا، تو جو تھا اس کو لکھ دیں، ان کا نام لکھ دیں، آپ گواہ دے دیں، وعدہ معاف گواہ نہیں، آپ گواہی بند دے دیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں 14 سال جیل میں گزارنا آپ قدرن آسانی سے بھی گزار سکتے ہیں، نہیں تو پھر کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، نہیں، اور اگر آپ تعاون کریں تو آپ کی سزا میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب 2019 میں انہیں سب سے جو سنگین ترین الزام ہو سکتا ہے غداری اور دشمن کو راز دینے کا، کورٹ مارشل ہوا تھا، 14 سال قید ہو گئی تھی، اپیل میں 7 سال ہو گئی، اور قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے 2.5 سال کر دی۔ تو کیا سبجیکٹ ٹو شرائط و ضوابط لاگو ہیں، اور اچھا وہ شرائط و ضوابط تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے، ہاں آنے والے وقت کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا، لیکن یہاں پر ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کوئی حتمی بات تو یہاں پر کر ہی نہیں، حتمی بات کرنے کے لیے ہم نے انتظام کیا۔ آج سینئر صحافی اور ہمارے 2 ماجد نظامی صاحب موجود ہیں۔ ماجد صاحب، اٹ مسٹ بی اے لانگ ڈے فار یو، 3000 چینلز آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے،
تو آپ بتائیے آپ ست کیا نکال رہے ہیں پورے دن کی کارروائی کے بعد؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے یہ بات درست ہے کہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے, اس سے آگے بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں یا اس پورے معاملے کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً 8 سال پیچھے جانا پڑتا ہے, مئی 2017 میں. جی. کہ جب اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں کنور معیز, ان کے گھر پر اور ان کے آفس پر پاکستان رینجرز اور مبینہ طور پر ISI کے کچھ اہلکاروں نے چھاپا مارا تھا. وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ریڈ کے بعد جنرل فیض حمید کے جو بھائی چکوال میں پٹواری تھے, جو بعد میں نائب تحصیلدار ہو گئے تھے, سردار نجف, انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کی صلح کروا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کس طرح سے چل رہا ہے. اور پھر جب انہوں نے صلح کروائی تو اس کے اندر پھر ایک دفعہ پیسوں کا اور زیورات کا اور باقی سوسائٹی کی چیزوں کا لین دین ہوا. اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک خاتون ہے جن کی یہ زمین تھی ٹاپ سٹی, ان کی زمین پہ جو موجودہ مالک ہے کنور معیز, انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ان کو انصاف دلانے کے لیے اس سارے معاملے کا بندوبست کیا گیا. لیکن پھر بعد ازاں اس کی ساری تحقیق ہوئی تو سچ اس سے خاصا مختلف تھا. تو اس وقت 2017 میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ میجر جنرل تھے اور DG ملٹری انٹیلیجنس تھے. اور ملٹری انٹیلیجنس کا چونکہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو آرمی کے اندرونی حالات سے باخبر رکھے, تو اس وقت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بھی رپورٹ کیا گیا تھا. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس حوالے سے میں نے مختلف ریٹائرڈ جنرل سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر ان معاملات میں یا اس لیول پر اگر کوئی آفیسر اچھا کام کر رہا ہے یا مطلوبہ نتائج دے رہا ہے تو اس کی دیگر سرگرمیوں سے کچھ وقت کے لیے صرف نظر کیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ سمجھا بجھا کے چیز کو ٹھیک کرنے کی, حل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا. اور پھر 8 سال میں معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ 14 سال قید اور بامشقت جو ہے اس کی سزا ہوئی ہے. اچھا ماجد, اب جس پر کافی لوگوں کا غور ہے اور وہ ہیں جو آخری کئی سینٹنسز ہیں اس میں, involvement of the convict in fomenting vested political agitation in cohorts with political elements and in certain other matters. کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کوشش تو پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اب ایک مزید کوشش ہوگی کہ کسی طرح جنرل فیض سے بانی PTI کو امپلیکیٹ کیا جائے کسی ممکنہ مقدمے میں, چاہے وہ بغاوت کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو؟ I know ہم اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھ لیں. جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اس طرف جائے گا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات ہوئی ہے, پھر مس یوز آف اتھارٹی کی بات ہوئی ہے. تو یہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے, جو کہ خوش آئند ہے. لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے یہاں پہ فرق واضح رہنا چاہیے. کچھ ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ انفرادی فیصلے ہوتے ہیں. تو جب پکڑ کی جاتی ہے یا کسی کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو وہ انفرادی معاملات کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, جو ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کو پوری تاریخ میں پاکستان کی جو انتخابی معاملات ہیں یا الیکشن دھاندلی سے متعلق امور ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا کیس سننے کو نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ جی ان معاملات کے اوپر فلاں شخص کی گرفت کی گئی. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیاں ہیں اور خصوصاً تحریک انصاف سے متعلق جو ہے, کیونکہ یہ پورا ایک دعویٰ ہے, ایک کلیم ہے کہ 9 مئی کو گرفتاری کے بعد احتجاج نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ایک بغاوت کی سازش تھی جو ناکام بنائی گئی. تو اب اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے ناقابل تردید شواہد کی ضرورت ہے
کہ جو وہ اس ٹائم لائن کو پورا کر سکیں کہ اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بغاوت کے ذریعے سسٹم کو بدلا جائے. اب اس کو جوڑنے کے لیے یا اس کے لیے ثبوت لانے کا جو عمل ہے وہی عمران خان اور جنرل فیض حمید کو کنیکٹ کر پائے گا، اور ان کی اگر مزید کوئی سزا ہے تو وہ اس کے بعد ہوگی. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی نگرانی ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ کچھ انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ چل رہے تھے، کچھ فون پکڑے گئے، اس سے یہ پتا چلا کہ معاملات ابھی رکے نہیں ہیں اور ابھی تک رابطے، نصیحتیں، مشورے وہ سب چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کو پروف کرنے کے لیے عدالت کے اندر یا کہیں کسی بھی فورم پہ وہ جو ثبوتوں کی ضرورت ہے اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ بالکل سنجیدگی کی طرف بڑھے گا. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم قانونی بات کر رہے ہیں تو ابھی میں ریما عمر صاحبہ کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا نا، جیسے آپ نے شاید ذکر کیا کہ اب کورٹ آف اپیل آپ نے ذکر کیا. اچھا، ریما عمر صاحبہ کے مطابق، اور وہ ہمارے سے بہت بہتر چیزیں جانتی ہیں ان چیزوں کو، وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا میں کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں کے تحت آپ سویلین کورٹس کو اپیل نہیں کر سکتے، آپ کو ملٹری کورٹس کو ہی اپیل کرنی ہے. کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ڈیسیجن کو ریویو کر سکتا ہے، لیکن اس کا بھی بڑے ایک محدود دائرے میں کہ یا تو آپ کی جورسڈکشن نہیں تھی، جورسڈکشن کا تو سوال ہی نہیں بنتا، جورسڈکشن تو بالکل ڈائریکٹ بنتی ہے، یا تو پھر آپ کی کوئی میلافائڈے یا کوئی برے ارادے تھے اس طرح کے. جی شاہ زیب. میں بھی ماجد کی بات سن رہا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ماضی میں ہمارے ہاں جب الیکشن چوری ہوئے ہیں تو جو افسران اس میں ملوث تھے ان کی پکڑ نہیں ہوئی. میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، وسط صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ اصغر خان کیس جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک مشہور کیس ہے جو 1990 کے الیکشن کے بارے میں تھا، اور جس کے بارے میں پھر بعد میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ، ISI چیف اسد درانی، انہوں نے باقاعدہ مانا کہ ہم نے وہ الیکشن رگ کیا تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ہمیں نواز شریف کو لانا تھا اور یقینی بنانا تھا کہ جو بے نظیر بھٹو کی حکومت ہم نے ڈسمس کی تھی وہ واپس نہ آنے پائے. وہ کیس ظاہر ہے کہ اس میں کبھی کسی کو سرزنش نہیں ہوئی، کوئی نہیں، وہ لٹکتا رہا، عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا. اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر جواب دہی ہو جاتی تو بعد کے آنے والی دہائیوں میں شاید یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوتی. سو یہ ایک چھوٹا سا ایک میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جو بڑی بات جس کی طرف اشارہ کیا ابھی ماجد نے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا 2017 سے لے کے 2022 تک، اس میں کیا جنرل فیض اکیلے تھے؟ کیا وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ یہ سارے فیصلے خود ہی لے رہے تھے؟ ابھی ماجد نے ہنٹ کیا کہ ان کے باس کو پتہ تھا، لیکن چونکہ جو بھی اس وقت کا پروجیکٹ تھا اس میں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے تھے کہ آپ نے ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ لانی ہے، عدلیہ کو مینپولیٹ کرنا ہے، میڈیا کو آپ نے بند کرنا ہے. تو چونکہ وہ پرفارم کر رہے تھے تو باس نے کہا کہ یار یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، سلجھا لیں، بہت زیادہ بدنامی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سرزنش نہیں ہوئی. تو ابھی بھی دیکھیں بار بار یہ ہمارے یہاں بات کہی جاتی ہے کہ بیہائنڈ ایوری کیس دیر از اے فیس. تو جو کچھ ہوا اس میں سے جو ایک تو جنرل فیض تھے، دوسرا جو پولیٹیکل لیڈر تھے جو فیضیاب ہوئے وہ اب جیل میں ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت جو ہم کہتے ہیں چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں ریاست کے اندر جو ہے کوئی آفیسر جو ہے اپنی مرضی چلا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت ڈسپلن ہے اور بہت ہمارے یہاں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اگر یہ بات یہیں پہ رکتی ہے اور جنرل فیض کے باس جو ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو پھر تو سوالات رہیں گے. دوسرا میرا جو ایک چھوٹا سا استدلال ہے وہ یہ کہ کرپشن جو ہے، چلیں بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. زمین کا تنازع ہے، ٹاپ سٹی کا ہے جو انہوں نے کیا، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن جو اصل کرائم تھا وہ تھا ووٹ چوری کا، جس سے قوم کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. اس پہ کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اس پر تو نہیں ہوگی. جو غصہ ہے، مجھے لگتا ہے غصہ ہے جو وہ یہ ہے کیونکہ یہ معاملات پرسنل ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ DG ISI جب ان کو لگایا گیا، پھر ہٹایا گیا، پھر کس کو لگایا گیا، وہ بھی ایک انٹرپرسنل ایک رائیولی جو ہے عرصے سے چل رہی ہے. تو باقی جو کرپشن کے معاملات ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جی کہ جس چیز میں بندہ پھنس سکتا ہے ٹیکس ایویژن میں، فی الحال اسی میں اس کو ڈال دیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی دن ہے، مکافات عمل ہے اور جو بھی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کا ہمارے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں کہ بعض عہدوں میں اتنا زیادہ اختیار ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال کہ وہ چیز جو ہے بدلے گی اینی ٹائم سون. نہیں وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اس بات سے قطع نظر پریسیڈنٹ تو ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سابق ڈی جی آئی کو کسی بھی قسم کی سزا ملی ہو. اب یہ ناکافی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے. ماجد صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک وقفے لیتے ہیں. ماجد صاحب ہمارے ساتھ 2 منٹ اور رہ جائیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اور ابھی بریک سے پہلے بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو ان کے سب سے موسٹ کانٹروورشل اقدامات تھے مس کانڈکٹ کے حوالے سے، اس پر بظاہر انہیں سزا نہیں ملی ہے. یہ کرپشن کا کیس ہے ٹاپ سٹی کا، اس پر انہیں کنوکٹ کیا گیا ہے مینلی ابھی تک. باقی معاملات ابھی چل رہے ہیں. تو اس زمانے کی اگر ہم بات کر لیں، حالانکہ اتنا پہلے کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری یادداشت کمزور سی ہوتی ہے، یاد دلانا ضروری ہے کہ یہ وہ دور ہے، جیسے بھی ماجد بھی کہہ رہے تھے، کہ جب ایک چلتی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو فارغ کرنا تھا، جے آئی ٹی بنانی تھی، اور پھر راستہ صاف کرنا تھا ایک اور لیڈر کے لیے جو بعد میں سب نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ تیسری ہمیں چوائس جو ہے عوام کو دینی چاہیے. تو اس دور میں عدلیہ کو کیسے اپنے ساتھ ملایا گیا، کیسے ججز پہ پریشر ڈالا گیا. اس وقت میں ہائی کورٹ کے جسٹس تھے شوکت صدیقی. ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جنرل فیض کے حوالے سے کیا شکایتیں کر رہے تھے. مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں. تو اس دور میں عدلیہ کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن میڈیا پہ بھی جو ہے کم ان کا غصہ نہیں تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر ہوئے، اپنا پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے میڈیا والوں کو، اونرز کو، سب کو بلا کے کہا کہ 6 مہینے تک کوئی تنقید نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا سب کہہ رہا تھا کہ یہ ایک شام الیکشن ہے، یہ ایک پپٹ پرائم منسٹر ہیں، ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اور اس کو جنرل فیض نے اور ان کے ساتھیوں نے اتنا پرسنلی لیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، 6 مہینے تک کوئی کرٹیسزم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ فارغ ہوتا جائے گا. کتنے ہمارے لیڈنگ اینکرز ہیں جنہیں بین کیا گیا، جن کے کالم بند ہو گئے، جن کی تنخواہیں چلی گئیں، نوکریاں چلی گئیں، کیسز ڈال دیے گئے، پیکا کو ویپنائز کیا گیا. یہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تب ہوا تھا اور اب حالات بہت اچھے ہیں. یہ سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ذرا سوفسٹیکیشن سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کا ایک بڑا قصور یہ تھا کہ وہ جو ڈینائبل پلازیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے. وہ بہت کھل کے فرنٹ پہ آ کر انہوں نے کیا جو بھی کیا، اور اس لیے وہ سب کے غم و غصے کا نشانہ بنتے گئے، اور ان کے لیے اپنی یہ پوزیشن کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کا ایمبیشن بڑا لمبا تھا. جو ہم بار بار سنتے ہیں اس میں کافی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب کی جو پارٹنرشپ ہے وہ 8-10 سال چلنی تھی، اور سارے پلانز ان کے طے تھے. اور اگر یہ گورنمنٹ ختم نہ ہوتی، موو آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے اس دور کا چل رہا ہوتا. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ وہ تو پارٹنرشپ توڑ دی گئی، لیکن پھر ہم نے اسی کا ایک اور ٹریلر ہم نے دیکھا جسے ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں. جی ماجد، اینی فائنل ورڈز؟ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی زیادہ مجھے رسپانس نظر نہیں آیا. ٹینشن ہونی چاہیے اس کیمپ میں اس وقت؟ جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن ان کا بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، اور وہ اس کو خوشائند بھی قرار دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اور اس کے حوالے سے خواجہ آصف کے مختلف بیانات کی کلپنگز نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ جی ہم فلاں صاحب کے فلاں رشتہ دار کے گھر جا کر کھانا کھاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو وہ اپنی طرف سے میرا خیال ہے کہ ایک بیگیج سمجھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس میں ان کا نقصان زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں.
اور تحریک انصاف کے لیے اس وقت یہی اسٹریٹجی میرا خیال ہے کہ کام آئے گی کہ جس کے اندر وہ 9 مئی کو محض ایک احتجاج اور غم و غصے کی حد تک محدود رکھیں. اسی لیے بطور پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اگر ان کی جانب سے اس کو کوئی اور رنگ دیا گیا یا اس کے اندر مزید کچھ لوگوں کی انوالومنٹ کا ثبوت کہیں سے مل گیا جو کہ عدالتوں کے اندر قبول بھی ہو گیا تو پھر اس سے مسلم لیگ نون تو بہت خوش ہوگی کیونکہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ماجد. ایک مجھے کہاوت یاد ہے, یہ جو ڈسٹنسنگ والی بات ہے نا کہ یہ اب یہ بیگیج بن گیا ہے. سکسیس ہیز 1000 فادرز بٹ ڈیفیٹ از این آرفن. ایک وقفہ لے. ویلکم بیک. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ قمر جاوید باجوہ جب ریٹائر ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے وہ ہر کنٹونمنٹ کا دورہ کرتے ہیں اور پھر وہ فیئر ویل ہوتا ہے. اس کی فیئر ویل میں ایک خطاب کے دوران مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا تھا, بلکہ اعتراف کیا تھا پورے دل سے کہ فوج مداخلت کرتی رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, لیکن اب ہمارا رویہ جو ہے وہ ہم نے ایک دوبارہ ری ایویلویٹ کیا ہے تو آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہ. اور اس پہ حیرت بھی ہوئی کہ یار آؤٹ گوئنگ چیف جو ہے یہ کہہ رہا ہے اور اچھا لگا تھا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست میں مداخلت ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا یہ سویلینز کے نزدیک اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک, اور یہ بھی کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. ہر اسٹیبلشمنٹ جو چینج ہوگی اس کے ساتھ یہ ڈیفینیشن بھی تبدیل ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ وقت. ہاں اچھا, اب جیسے جنرل فیض کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جو سیاسی مداخلت کی آج جو موجودہ تعریف ہے آج کے دن اسٹیبلشمنٹ کی, اس میں ظاہر ہے کہ جنرل فیض فٹ نہیں ہو رہے تھے اور وہ انہیں تھوڑا سا نمائش کا بھی شوق تھا. بہت زیادہ شوق تھا. مثلا پی ٹی آئی والے اس زمانے میں عمران حکومت کے زمانے میں فیض حمید کو آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے. سوشل میڈیا ان کی تعریف, حالانکہ وہ حاضر سروس تھے, بھرا ہوا تھا ان کی تعریف سے, ڈنڈے کی طرح استعمال بھی کرتے تھے. جب صورتحال بدلی تو جو ہم آہنگ نہیں ہے اس نئی سوچ سے اسے پھر تارے نظر آنے ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس زمانے میں بھی میں سوچتا تھا کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ سب سے حساس ادارے کا سربراہ ہے, وہ کابل میں چائے پیتے ہوئے تصویر کیوں کھنچوا رہا ہے؟ عام طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو سربراہ ہیں دنیا میں رواج یہ ہے, شوق ہوتا ہے نا, شوق جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات مروا دیتا ہے بندے کو. اچھا, اب جب میں نے یہ کہا نا کہ سیاسی مداخلت کی جو ڈیفینیشن ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت نواز شریف حکومت نے کارروائی شروع کی, عدالت میں کیس چلنا شروع ہوا, تو اس وقت جو فوجی قیادت تھی اس کا موڈ بالکل دوسرا تھا اور اس کی جو سیاسی مداخلت کی ڈیفینیشن میں سچویشن ہی فٹ ان نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا اس کی جو ادائیگی ہے نواز شریف کو اقتدار کی صورت میں کرنی پڑی جب تیسری دفعہ وہ بنے. اچھا, اسی جو آج کی ڈیفینیشن ہے اس کی روشنی میں اگر میں جو اس کو حمید گل کے دور کو دیکھوں, 1988 میں آئی جے آئی کی تشکیل میں ان کا جو کردار ہے اور بعد میں کھل کے کہتے ہیں آن ریکارڈ سر بالکل ایسا کیا. اچھا, اور پھر اسی زمانے میں جلال آباد میں ایک ایڈونچر ہوا, چڑھائی ہوئی اور اس میں خاصا ان کا پرسنل پروجیکٹ تھا. نجیب کی فوجوں نے ٹھیک ٹھاک ان کی کٹائی لگائی, ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. پھر افغان جہاد کے ساتھ وہ اتنے جڑ چکے تھے کہ یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ریاستی پالیسی کہاں ختم ہو رہی ہے اور حمید گل کی پالیسی کہاں شروع ہو رہی ہے. مگر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ دراصل اسٹیٹ پالیسی آگے بڑھا رہے تھے, اس لیے وہ آرام سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. مہران گیٹ کا شاہ زیب نے ذکر کیا کہ جی 140 ملین روپے بانٹنے کا اسکینڈل, سب جو ہے ثبوت, ڈائریاں شاعریاں موجود ہیں. اسلم بیگ اس فوج کے سربراہ تھے, اسد درانی ڈی جی تھے, اظہر خان آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ کوئی اس مقدمے کا نتیجہ نکلے. 2012 میں افتخار چودھری جو ہیں انہوں نے اس پیٹیشن کو کہا کہ بھائی آگے بڑھاؤ, کوئی اس پر کنکلوژن کرو, یہ کب تک لٹکی رہے گی, مگر کچھ نہیں ہوا. پھر 2018-19 میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا جی وہ تو داخل دفتر ہو گیا ہے, کچھ گواہ مر گئے ہیں, کچھ یہ ہو گیا. خود اظہر خان صاحب وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. لیکن اسد درانی کو اگر سرزنش ہوئی اور پکڑ ہوئی ان کی تو ان چیزوں پہ نہیں ہوئی. اے ایس دولت جو تھی را کے سابق چیف, ان کے ساتھ مشترکہ کتاب لکھنے پہ ہوئی.
GHQ طلب کر کے ان کے جی کافی واپس لے لی گئیں. وہ CLI یا NLC جو بھی ہوتا ہے بیرون ملک سفر پہ پابندی, ECL میں جو ہے ان کا اس پہ البتہ ان کی پکڑ ہوئی. پھر ہم 2002 کے الیکشن دیکھ لیتے ہیں. مسلم لیگ قاف بنتی ہے, وہ بھی سیاست میں مداخلت نہیں ہے. پھر 2010 کے بعد شجاع پاشا ہیں, ظہیر الاسلام ہیں, مگر یہ کہ ٹھیک ہے اس زمانے کے حساب سے وہ سیاسی مداخلت ڈیفینیشن میں نہیں آ رہی تھی. جولائی 2018 میں قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ سپہ سالار, نوید مختار DG ISI, میجر جنرل فیض حمید ان کے دستِ راز, RTS بیٹھ گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی تھی, وہ مداخلت نہیں تھی. 2024 کے الیکشن میں بھی حکمت عملی 2018 والی رہی, لیکن پیادے بدل گئے. جی اسٹریٹجی وہی رہی. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ہے. اصل بات یہ کہ کل بادشاہ کا کیا موڈ تھا اور آج کیا موڈ ہے, پالیسی اصل میں یہ ہوتی ہے. سر بے شک, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پر ہم وقفہ ہی لے سکتے. ویلکم بیک. اور وسط اللہ خان, آپ ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے پوری تاریخ بتائی ہے مداخلت کی. آپ نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس کا ایک تسلسل ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. میں یہاں پہ آپ سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ اس وقت جو ہو رہی ہے وہ مداخلت نہیں ہے. مداخلت ہوتی ہے کہ ایک بظاہر ایک جمہوری نظام چل رہا ہے اور آپ پیچھے سے اس کی انجینئرنگ کر رہے ہیں, رائٹ. آئی مین بیسک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم نے چلے عمران خان, فیض اور باجوہ کے دور پہ ہم نے دیکھا تھا اس کی ٹیسٹ ڈرائیو. ہاں, ہائیبریڈ 1.0 جیسے کوئی سافٹ ویئر لانچ ہوتا ہے نا, تو پہلا اس کو کہتے ہیں نا یہ بیٹا ورژن ہے, یہ فائنل ورژن نہیں ہے, تو وہ اس کی بیٹا ورژن تھی. اب یہ اپنی فل اور فائنل فارم میں ہے. اب یہ مداخلت نہیں ہے, یہ سسٹم ہے آپ کا, یہ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ ہوئی. اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ دیکھنا کہ اس میں کیا مزید ایولیوشن یا میوٹیشن آتی ہے. آئے گی یہ دیکھنا ہے, کیونکہ ہو تو رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے سخت ریاست کی ٹرم تو سنی ہے, کئی بار سنی ہے. اچھا, اب اسی سخت ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو میں بس ایک تھوڑا سا ایک بھاشن میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے ISI کے بارے میں. دیکھیں, ISI آپ کے ملک کی, پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے. یہ ڈھال بھی ہے اور تلوار بھی ہے, یعنی کہ آپ کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان سے دفاع کے لیے بھی ان کا کام ہے, ان کے سر قلم کرنے کے لیے بھی ہے. دس از اٹس مین رول. تو جب ہم بات کرتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی کی, میری ناقص رائے میں سب سے بڑی مس یوز آف اتھارٹی تو شاید یہ ہے کہ آپ ISI کو یا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں, جس طرح ٹاپ سٹی میں ہے, یا تو پھر آپ اس کو جو انجینئرنگ کہتے ہیں یا مینیپولیشن کہتے ہیں. اچھا, کیوں؟ کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے, میں پہلی بات کرتا ہوں, جیسے ٹاپ سٹی والا کیس ہوا, آپ نے کام کروایا, ٹھیک ہے, ایک کلچر بن جاتا ہے فری لانسنگ کا, ٹھیک ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ, آپ کا ISI جو ایک دیوار ہے آپ کے اور دشمنوں کے بیچ, وہ کمزور ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ یار لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو دشمنوں کی کمی کوئی نہیں ہے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں. جب ایک سگنیفیکنٹ چنک آپ کی انجینئرنگ میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو آپ کے جو حقیقی باقی پروجیکٹس کا کیا بنے گا. تو اگین اگر آپ جی ہاں, اور سب سے بڑا یہ کہ جب آپ کے بالکل ان لمیٹڈ پاورز ہوں کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اس کو ڈیفائن کر کے جو چاہیں وہ آپ کو الاؤ ہے, کوئی اوور سائٹ نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, انٹرنلی ادارے کے اندر یا باہر ملکوں میں اگر ہوتا ہے تھوڑا بہت کوئی کنگریشنل اوور سائٹ ہوتی ہے, کوئی کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے, جب وہ نہ ہو تو دیکھیں مسئلہ جنرل فیئرز کا نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ عہدے کا ہے, اس کے انلمیٹڈ پاورز کا ہے. اس میں آپ فرشتے کو بھی بٹھائیں گے تو بہت جلدی جو ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, میں تو اس ملک کے لیے جو بھی کر رہا ہوں, میں اس کی بہتری کو میں ہی ڈیفائن کر سکتا ہوں, میں چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہوں. اینڈ آئی تھنک جب تک ہم آئی ڈونٹ نو کوئی دن آئے گا ہماری زندگی میں یا نہیں, کہ جب تک ہم اس بنیادی چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے نا, کچھ نہیں ہونا. مطلب ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ یہ تاریخی ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ سب ٹھیک ہے کہ چلیں 70-80 سال کے بعد کم از کم مس کانڈکٹ پہ, کرپشن پہ جو ہے وہ سزا تو ہوئی ہے. یہ اٹ از اونلی اے بگننگ, اس سے پہلے کئی زیادہ گڑبڑیں ہو چکی ہیں. تو مے بی تھوڑا بہت ہم ہوپ کر سکتے ہیں, لیکن فنڈامنٹل جو اسٹرکچرل ہمارا جو ایشو ہے وہ جب تک ہم نہیں کریں گے
I will remain skeptical about it. نہیں بالکل, اور میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کے اوپر بات کریں تو یہ جو آپ کے جو فنڈامنٹل کلوزنگ جملہ ہے یہ اس پر اپلائی ہوگا. جب تک فنڈامنٹل ریفارمز نہیں ہوں گے نا, اکانومی کو لے لیں, پالیٹکس کو لے لیں, لا اینڈ آرڈر کو لے لیں, عدلیہ کو لے لو, انسٹیٹیوشنل عدلیہ کو لے لو, لے لیں, ہاں بس لے لو. ہاں اینی وے تو یہ ہے. اور کچھ ہے اور مزید کسی کے پاس کہنے کے لیے تو کہہ دیں اس وقت. نہیں وہ کافی ہے, نہیں ہے, 2 منٹ ہیں ابھی بھی ہمارے پاس میں کام. 2 منٹ, ہاں چلے شاہ یہ صاحب. بات کم ہوتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بولیں گے آپ کے پاس ٹائم ہے, یوزلی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. نہیں لیکن میں جاتے جاتے چلے ایک بات میں کر لیتا ہوں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنرل فیض کو برا بھلا بول رہے ہیں, اور ٹھیک ہے شاید ان کے اعمال بھی کچھ ایسے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ جاتے جاتے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں انہیں اپنا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, انہیں اپنا رائٹ آف ڈیفینس ہونا چاہیے, ہمیں وہ نہیں کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں پنجاب میں شاید ریاض بسرا ایک ہوتے تھے, اور پورے پنجاب میں کوئی بھی کہیں پہ کرائم ہوتا تھا وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ایسا بھی نہ ہو, بھلے انہوں نے زیادتی کی ہو, کچھ کی ہو, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ پتہ نہیں یہ جو فیلڈ مارشل ٹرائل ہوتا ہے, کورٹ مارشل کیا اس میں ہوتا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا جو ہمیں بتایا گیا ہے, چلے ہم اس پہ ہی چل رہے ہیں. لیکن فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے, ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی ملنا چاہیے. نہیں آج جو اعلان ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ ان کی جسٹس شاہ زیب جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کہا گیا ہے کہ ان کو انہوں نے جس وکیل کا کہا وہ کر کے دیا گیا. جی جی بالکل سب بھائی 90 اگر سماعتیں ہو رہی ہیں تو اور کتنی ہوں, اور کتنی ہو. اور دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اچھا اب آپ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جب یہ اقتدار میں تھا تو اس وقت کیوں نہیں تنقید کرتے. تو کیا ہم پاگل ہیں کیا ہو گیا ہے یار. اور دوسری بات ہے کہ اور شاذیب کو میرا اس پہ اختلاف ہوتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یار جب بندہ زمین پر اس کو کیوں لاتے مارے ہو. میں نے کہا یہی تو وقت ہوتا ہے لاتے مارنے کا باس. ہاں اینی وے ہمارے ملک میں کم از کم یہی ہوتا ہے, ہر جگہ. اینی وے آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.